أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تحریر کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو، قرآن و حدیث کے الفاظ پہ مشتمل ہو۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ ایک یہ چیز داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور اوصاف پہ بھی ایمان لاتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا یا جن کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کیا، اور وہ اپنے اس ایمان کو جو اللہ کے ناموں پہ ہے اور صفات پہ ہے محفوظ رکھتے ہیں، تحریف سے، تعطیل سے، تکییف سے، تمثیل سے، اور ان چیزوں کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ اور امام صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا ایمان قرآن کریم کے اس اصول کے مطابق ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تمثیل کی نفی کرتے ہیں لیکن صفات کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی کہ سننا اور دیکھنا اس کی صفات میں سے ہے۔ آج کے درس میں فرماتے ہیں امام صاحب، فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے نفی نہیں کرتے ان اوصاف کی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے کلام کو اس کے معنی و مفہوم سے پھیرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مثل قرار دیتے ہیں۔ پہلا جملہ اس میں یہ تھا کہ فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان اوصاف کی نفی نہیں کرتے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک ایک صفت کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یدین، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں کی انگلیاں ہیں اصابع، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں عینین، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، بلند ہیں، عرش کے اوپر ہیں۔ یہ ساری صفات وہ مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دونوں طرح کی صفات کو مانتے ہیں، اللہ کی ذاتی صفات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی فعلی صفات کو بھی مانتے ہیں۔
ذاتی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ کی ذاتی صفات وہ ہیں جن سے اللہ ہمیشہ متصف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی صفت علم، اللہ ہمیشہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے. اللہ کی صفت قدرت، اللہ کی صفت حیات، زندہ ہونا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلی ہوتی ہیں. فعلی سے مراد کیا ہے؟ وہ صفات جن کا تعلق اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی قدرت سے ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا آسمانی دنیا پہ نزول فرمانا، یہ کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. اور ایسی اللہ تعالیٰ کا مجیء، آنا، اس کا تذکرہ جو ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے؟ روز قیامت. وجاء ربک والملک صفا صفا. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، ذاتی بھی اور فعلی بھی. الفاظ بھی مانتے ہیں، ان کا معنی مفہوم بھی مانتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہوں کہ اللہ کے یدین ہیں اور یہ نہ مانتے ہوں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، بلکہ ہم یدین مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. تو یہ جو کہا امام صاحب نے کہ چنانچہ اہل سنت اللہ کی صفات کی نفی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعطیل کی طرف نہیں جاتے. کس کی طرف نہیں جاتے؟ تعطیل. تعطیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی صفات کا انکار. وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ آج کے درس کا دوسرا جملہ. اور وہ تحریف نہیں کرتے. تحریف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تحریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا اور کسی لفظ کا معنی تبدیل کر دینا، اصل معنی کی بجائے کوئی دوسرا معنی مراد لے لینا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں ولا يحرفون الکلم، کہ اہل سنت والجماعت یہ کام نہیں کرتے تحریف والا. اور تحریف والا کام قرآن کے مطابق ویسے کن کا ہے؟ یہودیوں کا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے حقیقی معنی و مفہوم سے پھیر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کا حقیقی معنی تبدیل کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لیتے ہیں. اہل سنت یہودیوں والا یہ کام نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک مثال دینا چاہوں گا. ہمارے پاس حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، جہاں تک تعلق ہے جہنم کا تو یہ نہیں بھرے گی. لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اس کے باوجود جگہ خالی رہے گی تو وہ نہیں بھرے گی. حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں رکھیں گے رجلہ، اپنا رجل. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مسلم میں ہے قدمہ، اپنا قدم. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. فَتَقُولُ، تو جہنم کہے گی، کلام کرے گی، بولے گی، کہے گی قط قط قط، کافی ہیں کافی ہیں، جو لوگ مجھ میں ڈالے جا چکے وہ میرے لیے کافی ہیں. گویا کہ بھر جائے گی. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 4850، 4850، اور مسلم میں 2846، 2846. اب اس میں تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ کے قدم کا. اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے لفظ رجل کو مانتے ہیں جو عربی میں آیا ہے، لفظ قدم کو مانتے ہیں، اور دونوں کا معنی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے، اپنا قدم رکھیں گے. لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے تو نفی کریں گے، تعطیل کریں گے
کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا رجل ہے۔ پھر آگے پھر کچھ لوگ ان میں سے کہیں گے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ حدیث میں رجل آیا ہے، یہ تو مانتے ہیں حدیث میں قدم آیا ہے، لیکن رجل اور قدم کا معنی کیا ہے یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کیا ہے؟ تفویض۔ اور یہ تفویض کس چیز کی ہے؟ معنی کی، اور معنی کی تفویض جرم ہے، گناہ ہے، غلط ہے۔ اچھا، دوسرے لوگ کہیں گے نفی کرنے کے بعد، تعطیل کرنے کے بعد، کہ ہم تفویض نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کا وہ معنی بیان کریں گے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قدم ہو یہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں یہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر بتائیں کیا معنی آپ کرنے لگے ہیں قدم کا؟ تو ایک قول ان کی طرف سے یہ آیا، ایک موقف ان کی طرف سے یہ آیا کہ رجل کا معنی ہوتا ہے جماعت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک جماعت کو ڈالیں گے، لوگوں کے ایک گروہ کو ڈالیں گے۔ قدم سے مراد اللہ کا اپنا اور ذاتی قدم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے، وہ گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ دوسرا موقف یہ سامنے آیا کہ قدم اصل میں ایک مخلوق کا نام ہے، مخلوق کا نام ہی کیا ہے؟ قدم۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جہنم میں ڈالیں گے جس مخلوق کا نام کیا ہے؟ قدم۔ اور تیسرا موقف ان میں سے کئی لوگوں کا یہ سامنے آیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شروع میں جہنم میں ڈالیں گے۔ قدم، مقدمہ، مقدمہ کہاں ہوتا ہے کتاب میں؟ شروع میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو شروع میں ہو، وہ چیز جو آغاز میں ہو۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شروع میں ڈالے گا، حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ سب کو ڈالا جا چکا جہنم میں اور جہنم خالی پڑی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا رزق رکھیں گے، قدم رکھیں گے۔ یعنی کہ ایسی ایسی تعویلیں، ایسی ایسی تحریفات جو واضح طور پہ قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں۔ تو ہم الحمدللہ یہ جرم نہیں کرتے۔ کون سا جرم؟ تحریف والا۔ اور گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے کہ یہ وہ تحریف ہے جس کو یہ لوگ تعویل کا نام دیتے ہیں، کیونکہ تحریف لفظ ان پہ شاک گزرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ تو وہ یہ تو نہیں مانتے کہ ہم تحریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم تعویل کرتے ہیں۔ اور تعویل کے 3 معنی آپ کو بتائے گئے تھے، اور آخری معنی یہ بتایا گیا تھا کہ کسی لفظ کو اس کے حقیقی اور ظاہری معنی سے پھیر کر کسی دور کے معنی کی طرف لے کر چلے جانا، اور یہ کام بغیر دلیل کے ہو۔ تو یہ میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کس چیز کی؟ تحریف کی۔ اس کی اور مثالیں بھی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں بار بار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، استوا، تو اس کی تحریف کیا کی گئی؟ تعبیر کیا کی گئی؟ استولا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب آ چکے۔ حالانکہ جو تعویل کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، یعنی کہ ایک تو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ قرآن کریم کا معنی تبدیل کر رہے ہیں، اور ایک آپ نے یہ کام کیا تھا اس نام پہ کہ جو لفظ استوا ہے اس کا جو مشہور معنی ہے وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ تو ہم کوئی ایسا معنی لے کر آئیں گے جو اللہ کے لحاظ سے مناسب ہو۔ یعنی کہ نعوذ باللہ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کروانا نہیں آیا۔ ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا کہا جی؟ استوا کا معنی استولا، اللہ عرش پہ غالب آ گیا۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش کے معاملے میں
کسی سے مقابلہ ہوا، کوئی اللہ کی ٹکر کا تھا نعوذ باللہ، تو اس کے ساتھ مقابلہ ہوا اور بالآخر غالب کون آیا؟ اللہ آیا، اللہ جیت گیا اور وہ ہار گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ انسان جب درست راستہ چھوڑتا ہے تو ایسی گمراہیوں میں جا گرتا ہے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں تحریف کی ایک مثال جو گزشتہ درس میں ہم پڑھی تھی کہ یدین کا کہنا کہ یدین سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آج کے درس کا تیسرا جملہ، یہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں لفظ ایک آیا تھا کیا؟ الکلیم۔ تو الکلیم کا معنی کیا؟ کلام۔ الکلیم کا معنی کیا ہے؟ کلام۔ اور مواد کا معنی کیا؟ موضوع ان کی جمع معانی۔ اور اب آتے ہیں تیسرے جملے کی طرف، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ۔ اور اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد نہیں کرتے۔ الحاد نہیں کرتے۔ الحاد کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ الحاد کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 180 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں سب سے اچھے نام۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ للہ پہلے آ گیا ہے۔ عربی کی ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ الاسماء الحسنى لفظ پہلے آتا اور للہ بعد میں آتا، تو جس لفظ نے بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لایا گیا، یہی معنی پیدا کرنے کے لیے حصر کا، یعنی کہ ہی کا۔ تو اللہ ہی کے ہیں سب سے اچھے نام، فادعوہ، بس تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو، بیہا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ اللہ کو واسطہ دینا ہے، وسیلہ دینا ہے، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دو۔ وَذَرُوا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، مراد کے نظر انداز کر دو، ان کی پرواہ نہ کرو، ان کو اہمیت نہ دو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، ان کی پرواہ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مذمت آئی ہے کن کی؟ ان لوگوں کی جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ فصلت آیت نمبر 40 جس کو ہم حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہم سے چھپ نہیں سکتے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ دھمکی کے الفاظ ہیں، یہ وارننگ ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہیں، کون بتائے گا؟ ایک آیت کی بجائے دو آیتیں آپ کے سامنے کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ امام تیمیہ نے کہا تھا کہ اہل سنت الحاد نہیں کرتے، نہ اللہ کے ناموں میں نہ اللہ کی آیتوں میں، دو چیزیں۔ تو یہاں پہ پہلی آیت میں نے پیش کی ہے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا، اور دوسری آیت پیش کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد نہیں کرنا۔ اب آتے ہیں ہم الحاد کی طرف۔ الحاد کیا چیز ہے؟ لفظ الحاد یہ ماخوذ ہے لحد سے۔ کس سے؟ لام ہا دال۔ اچھا، لحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں سیدھے راستے سے ایک طرف ہو جانے کو، سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ لحد۔ اسی لیے قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لحد اور ایک شق۔ شق کا مطلب کیا ہے کہ قبر آپ نے کھودی اور گہری کھودی اور مردے کو آپ نے دفن کر دیا، اوپر سے کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو وہ یعنی کہ گہرائی نظر آ رہی ہے، مردے کو جہاں پہ آپ نے لٹایا ہے وہ ساری جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔
اور ایک قبر ہوتی ہے لحد، جس کو ہم اردو میں بغلی بھی کہہ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ قبر کو کھودیں گے، کھودتے کھودتے نیچے جا کر آپ وہ جو سیدھی کھدائی جا رہی تھی اس سے ہٹ کے ایک سائڈ پہ کھدائی کریں گے، قبلے کی جانب، قبلے کی جانب۔ اب جب آپ وہاں پہ میت کو دفن کریں گے تو کیا مردہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہوگا؟ نہیں، اس کی ایک سائڈ نظر آ رہی ہوگی، باقی وہ چھپ گیا ہے۔ تو یہ آپ جو کھدائی کا سیدھا راستہ تھا اس سے ہٹ گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد۔ تو اب پھر الحاد کیا ہوا؟ سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، قد روی اختیار کرنا، سیدھے راستے سے انحراف کرنا، اور اسی سے لفظ ہوتا ہے الملحد فی الدین۔ یہ آدمی دین کے لحاظ سے کیا ہے؟ ملحد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ حق راستے سے ہٹ گیا ہے، دین اسلام ترک کر دیا ہے، توحید کو ترک کر دیا ہے اس نے۔ تو اب یہاں پہ الحاد سے پھر کیا مراد ہے؟ اب تک جو میں نے الحاد کی وضاحت کی تھی یہ عربی لغت کے لحاظ سے تھی، تو لیکن جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اہل سنت اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرتے، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ نمبر ایک کہ وہ اللہ تعالی کے ناموں کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے غالی جہمی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے کسی بھی نام کو نہیں مانتے، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ناموں میں الحاد، یعنی کہ اللہ کے ناموں کے معاملے میں واجب کیا تھا کہ آپ اللہ کے سارے نام مانیں، تسلیم کریں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سب ناموں کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ الحاد، یعنی کہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی کے ناموں کو ماننا لیکن ان کا معنی و مفہوم ماننے سے انکار کر دینا۔ اب ان کا الفاظ مان لیے، معنی و مفہوم کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ کام کیا کہ انہوں نے معتزلہ نے، معتزلیوں نے، عقل پرستوں نے۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ اللہ سمیع ہے، یہ اس کا نام ہے، تو ہم کہیں گے سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، تو کیا اللہ سنتا ہے؟ کہتے نہیں، سنتا نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے کیونکہ یہ نام آ گیا، ہم نے مان لیا، لیکن کیا سنتا ہے؟ نہیں، سنتا نہیں ہے۔ اللہ بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہیں، تو یہ بھی الحاد ہے۔ پہلے لوگوں کا جرم کیا تھا؟ پہلی الحاد کی قسم کیا تھی؟ اللہ کے نام سرے سے نہیں مانے۔ اور معتزلیوں کا جرم کیا ہے کہ الفاظ کی حد تک اللہ کے نام مان لیے لیکن معنی و مفہوم کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے الحاد کی مثال دیتے ہوئے، کقول من یقول من الجہمیہ واتباعہم، جیسا کہ جہمیوں اور ان کے پیروکاروں میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ انہا الفاظ مجردہ، یہ خالی الفاظ ہیں، لا تتضمن صفات ولا معانی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ مشتمل نہیں ہے اور نہ ہی کسی معنی و مفہوم پہ مشتمل ہے۔ چنانچہ وہ کیا کہیں گے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، رحیم ہے، الحی ہے، لیکن لا حیات لہ ولا سمع ولا بصر ولا رحمہ۔ یہ گفتگو فرمائی ہے امام صاحب نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں۔ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں امام صاحب کی وہ کون سی ہے؟ الفوائد، لیکن ان کی ایک اور کتاب ہے، وہ کیا ہے؟ بدائع الفوائد۔ اور بدائع الفوائد جو ہے الفوائد کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ تو وہاں یہ پہلی جلد صفحہ نمبر 298 298۔ الحاد کی کتنی قسمیں پڑھ چکے ہم؟ 2۔ الحاد کی تیسری شکل یہ ہے کہ ان کا معنی تبدیل کر دینا،
فاسد تعویلیں کر کے، وہی تحریف۔ اچھا یہ دوبارہ گفتگو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تحریف کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، اب دوبارہ کیوں شروع کر دی میں نے؟ پہلے تحریف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اللہ کی صفات میں، اب ہم موضوع پڑھ رہے ہیں اللہ کے ناموں کا۔ اللہ کے ناموں میں الہاد کی تیسری شکل کیا ہے؟ تحریف، یعنی کہ اصل معنی کی بجائے، حقیقی معنی کی بجائے کوئی دوسرا معنی مراد لینا، فاسد تعبیر کرنا۔ چوتھے نمبر پہ الہاد کی قسم کہ اللہ تعالی کے نام اوروں کو دے دینا، اللہ تعالی کے نام اوروں کو دے دینا۔ مثال کے طور پہ لات، یہ بدھ کا نام تھا، یہ کہاں سے لیا گیا؟ اللہ تعالی کے نام اللہ سے، الالہ سے۔ دوسرے نمبر پہ العزا، یہ بھی ان کے بدھ کا نام ہے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ اللہ کے نام العزیز سے۔ تو یہ بھی الہاد کی قسم ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی، العلی کس کا نام ہے؟ اللہ کا، کہ وہ بہت بلند و بالا ہے، العظیم بہت عظمتوں والا ہے۔ رافضہ کا یہ کہنا، رافضیوں کا یہ کہنا کہ العلی سے مراد جناب علی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الہاد ہے۔ ایسے ہی الہاد کی ایک اور قسم کہ اللہ کے ناموں میں وہ نام داخل کر لینا جو اللہ نے اپنے نام نہیں رکھے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کو الاب قرار دینا۔ الاب کا مطلب کیا؟ جی باپ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں لیکن یہ الابن ہے، بیٹا، اور اللہ تعالیٰ بھی معبود ہیں اور وہ کیا ہے؟ الاب، یعنی کہ تین معبود ہیں۔ اب تینوں کا آپس میں فرق کیا ہے؟ ایک الاب اللہ تعالیٰ ان کے، اور ایک الابن بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایسے ہی فلاسفہ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ علت فاعلہ، اللہ کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ علت فاعلہ۔ کیا مطلب؟ علہ کس کو کہتے ہیں؟ سبب کو، یعنی کہ وہ جس کے سبب سے دوسری چیز کو وجود ملے، دوسری چیز پیدا ہو، تو یہ کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا، علت فاعلہ، کہ اللہ کی وجہ سے باقی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، تو اللہ کے نام کیا رکھ دیا؟ علت فاعلہ۔ لیکن انہوں نے کام کیا فلاسفہ نے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو یہ الہاد کی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، یہ الہاد کی یہ مختلف اقسام ہیں، اور اہل سنت والجماعت الہاد کی ان تمام اقسام سے دور رہتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام الخالق، تو اہل سنت اللہ کے اس نام کو ماننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الخالق، لفظ مان لیا، اگلا قدم کہتے ہیں یہ اللہ کا نام دلالت کرتا ہے اللہ کی ذات پہ، اور یہ دلالت کرتا ہے اللہ کی صفت خلق پہ، پیدا کرنے پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ الخالق سے اللہ کی ذات کا بھی علم ہوا اور اللہ کی صفت خلق کا بھی علم ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسی نام سے ہمیں اللہ کی کئی اور صفات کا علم ہو گیا، لزومی طور پہ دلالت التزام۔ خالق جو ہوگا وہ علم والا ہوگا، علم کے بغیر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ خالق جو ہوگا وہ صاحب قدرت ہوگا، قدرت والا ہوگا، قدرت کے بغیر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو الخالق ماننے سے ہمیں اللہ کی ذات کا علم ہوا، اللہ کی صفت خلق کا علم ہوا، اللہ کی صفت قدرت کا علم ہوا،
اللہ کی صفت علم کا ہمیں پتہ چلا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت حیات کا پتہ چلا۔ جو کسی کو پیدا کرے گا وہ خود زندہ ہوگا تو پیدا کرے گا۔ تو اہل سنت الحمدللہ حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ماننے کا، اور ہر طرح کے الحاد سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام الخالق کو مانا ہے، اس انداز سے آپ اللہ کے ایک ایک نام کو مانیں گے تو کس قدر اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ جب آپ کہیں گے اللہ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ساری صفات کا آپ انکار کر دیں گے تو اللہ کی محبت کیسے بیٹھے گی آپ کے دل میں؟ جو کچھ ہے ہی نہیں اس سے محبت کیوں ہو پھر؟ اور محبت اسی سے ہوگی جو کچھ ہے، الرحمن جو رحمتیں کرنے والا ہے۔ محبت اس سے ہوگی جو الودود ہے، جو اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ الوہاب محبت اس سے ہوگی جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہوگا کہ وہ سب کچھ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، ہر چیز دینے والا وہی ہے۔ محبت تب ہوگی جب آپ اس کو مانتے ہوں گے الرب، یعنی کہ وہ میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرے سارے امور کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میری سانسیں آسانی سے نکل رہی ہیں، سانس میں لے رہا ہوں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا سسٹم پیٹ میں ٹھیک چل رہا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ رب مانیں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت بیٹھے گی۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، ذاتی ہوں یا فعلی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر طرح کی تحریف سے اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے بچتے ہیں۔ اچھا، پھر رہ گیا اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد؟ وہ کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ انسانوں کا آغاز کیسے ہوا تھا جی؟ بندر سے۔ جب آپ کیا اس کا نام آدمی کا جس نظریہ پیش کیا؟ ڈارون؟ ڈارون۔ تو اگر آپ ڈارون کے اس نظریے پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی آپ نے، کیونکہ اللہ تو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ باقی انسان کس سے پیدا ہو رہے ہیں؟ نطفے سے، منی سے، پانی سے۔ تو آپ نے جب یہ اس عقیدے کو مان لیا، اس نظریے کو مان لیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو گیا، تو قرآن کی تکذیب تو آپ نے کر دی، اللہ کی آیات کی تکذیب آپ نے کر دی۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایسی کئی مثالیں ہیں جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی آیات میں الحاد کیسے ہوگا؟ تحریف۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے ناموں میں تحریف، صفات میں تحریف، ایسے ہی آیات میں تحریف۔ مثال کے طور پہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اسراء کا واقعہ ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیونکہ قرآن کی آیت میں آ گیا نا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء پہلی آیت ہے، اس میں تذکرہ کیا اللہ نے اسراء کا۔ اسراء کا مطلب کیا ہے؟ رات کو لے جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس موضوع کا کس لفظ سے کے ذریعے؟ سبحان۔ ان کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اس کا مطلب یہ جو سبحان کہا گیا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں، بہت بڑا کوئی واقعہ ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور کتنی آسانی سے کہنے والے کہہ دیتے ہیں، جاوید احمد غامدی کہہ دیتے ہیں، ان کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ اسراء کا واقعہ جو تھا یہ ایک خواب تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک خواب تھا۔
تو بظاہر تو آپ نے آیت مان لی، لیکن مانوی لحاظ سے، معنی مفہوم کے لحاظ سے آپ نے انکار کر دیا. یعنی کہ اگر خواب تھا تو اس کی کیا قیمت پیچھے رہ جاتی ہے جی؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی 5 منٹ کے اندر سیر کر سکتا ہے پورے امریکہ کی، پورے روس کی، اور پورے افغانستان کی، اور جہاں کی چاہے سیر کر لیں. اہم بات یہ تھی کہ آپ کو نیند کی حالت میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے، اور صرف روح نہیں بلکہ جسم کو بھی آپ کو لے جایا گیا اور آپ نے یہ سارے معاملات دیکھے. اچھا، اللہ نے ایک تو کیا کہا؟ سبحان. پھر اللہ نے کیا کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی بعبدہ ہی، اپنے بندے کو یا بندے کی روح کو؟ بندے کو. عبد. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. اور آگے بھی آپ دیکھیں لنریہ من آیاتنا وغیرہ، ان پوری تفصیل کے اوپر اگر آپ توجہ کریں اور پھر احادیث کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تو آپ یقیناً اس نتیجے تک پہنچیں گے، بغیر شک و شبہ کے پہنچیں گے کہ یہ واقعہ کیا تھا؟ حقیقی واقعہ تھا، جاگتے ہوئے تھا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا. لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ واقعہ کیا تھا؟ خواب تھا، تو آپ نے قرآن کی آیت کو بظاہر تو مان لیا ہے، بظاہر آپ نے تکذیب نہیں کی، لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے آپ نے تحریف کر دیا ہے، اور نتیجہ اس کا بھی تکذیب ہی نکلے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ الہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ الہاد. تو آیات میں الہاد پہلے کیا تھا؟ تکذیب. دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ تحریف. اور تیسرے نمبر پہ الہاد کیا ہے؟ مخالفت. کیا کرنا؟ مخالفت کرنا. وہ کیسے؟ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، تو آپ نماز قائم نہیں کرتے تو آپ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، آپ پیتے ہیں، آپ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا سود نہیں لینا، آپ لیتے ہیں، آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو اہل سنت والجماعت وہ الہاد کے قائل نہیں ہیں، نہ اللہ کے ناموں میں اور نہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں. اس کے بعد آج کے درس کا جملہ نمبر 4، وَلَا يُكَيِّفُونَ. اور اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے. اچھا، کیفیت بیان نہیں کرتے یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں ہے؟ جی، کیفیت کا انکار نہیں ہے، کیفیت تو ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں بغیر تکییف کے، کیفیت بیان کیے بغیر. اچھا، یہاں پہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، پرانے علماء کرام ہمارے سلف استعمال کیا کرتے تھے اللہ کی صفات کے بارے میں، کہ تمر کما جاءت بلا تعویل. تمر کما جاءت بلا تعویل. تمر، ان کو گزارا جائے گا، ان کو پڑھا جائے گا، ان کی تلاوت کی جائے گی، کما جاءت جیسے یہ آئی ہیں، بلا تعویل بغیر کسی تعویل کے. اس سے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سلف کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی صفات کو پڑھا جائے گا الفاظ کی حد تک، لیکن معنی بیان نہیں کیا جائے گا، تعویل نہیں کی جائے گی، ان کے معنی بیان نہیں کیا جائے گا، مفہوم بیان نہیں کیا جائے گا. جبکہ سلف کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے. سلف کا مقصد یہ تھا کہ کیفیت بیان نہیں کی جائے گی. یعنی کہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ولا یکیفون، کہ اہل سنت کیفیت بیان نہیں کرتے، یہی مفہوم ہے سلف کی اس عبارت کا کہ تمر کما جاءت بلا تعویل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، یہ واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن بار بار بتانے والا اور آپ کے ذہنوں میں داخل کرنے والا ہے، کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آدمی آیا، کہتا ہے امام صاحب قرآن کریم میں استوا کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، تو اللہ عرش پہ مستوی کیسے ہیں؟ سوال کس کے بارے میں پوچھا؟ کیفیت کے بارے میں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ الاستواء معلوم، یہ بات ہمیں معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، ان کے اوپر ہیں. والکیف مجہول، اور کیفیت نامعلوم ہمیں نہیں بتائی گئی. والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. والایمان بہ واجب، لیکن استوا پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. لفظ کے ساتھ بھی ایمان لانا ہے، معنی پہ بھی ایمان لانا ہے، لیکن کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. یہیں سے علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کیفیت کے سوال سے بچیں، سوال سے بھی بچیں اور سوچ سے بھی بچیں. یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے اللہ کی صفات کی کیفیت کے اوپر غور کر رہے ہوں. اللہ کا چہرہ ہے تو ایسا ہوگا، نہیں ایسا ہوگا. اللہ کے ہاتھ ہے، نہیں ایسے ہوں گے، نہیں ویسے ہوں گے. نہیں 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 نہیں، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، جیسے اس کے لائق ہیں، لیکن ہر عیب سے پاک ہیں. ذہن میں کوئی سوچ لے کر نہیں آنی، اللہ کے چہرے کے بارے میں کوئی سوچ لے کر نہیں آنی، اللہ کی آنکھوں کے بارے میں کوئی سوچ لے کر نہیں آنی، اللہ کے قدم کے بارے میں کوئی سوچ لے کر نہیں آنی. اور اگر سوچ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب پھونک مارے، کیونکہ شیطان ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے. یہاں پہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام احمد 241 ہجری میں فوت ہوئے، 241. جو 4 امام مشہور و معروف ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں. اچھا، یہ 4 ہی کیوں مشہور ہیں؟ اللہ نے 4 امام پیدا کیے تھے یا یہ علم میں سب سے آگے نکل گئے تھے اس لیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 4 علم میں آگے نکل گئے تھے اس لیے ان کا نام رہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے زمانے میں، ان کے اساتذہ میں، ان کے بعد میں آنے والوں میں کئی ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہم پلہ ہیں یا ان سے آگے ہیں، لیکن ان کے شاگرد تھے، ان کا علم آگے بڑھا، ان کا علم پھیلا، اس لیے یہ چاروں کیا ہوئے؟ مشہور و معروف ہوئے. اور امام احمد بن حنبل کو اس لحاظ سے خصوصیت حاصل ہے کہ فتنہ خلق قرآن میں انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. فتنہ خلق قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کہ وقت کا بادشاہ اور کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے تھے کہ قرآن کریم اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بھی یہ مانیں کہ قرآن مخلوق ہے. امام صاحب نہیں مانے، کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں. ایک بادشاہ کے زمانے میں سزائیں ملی، پھر دوسرے بادشاہ، پھر تیسرے بادشاہ. تو امام صاحب نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی، بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا، حتیٰ کہ ان کو کیا کرا دیتے ہیں؟ امام اہل سنہ کہا جاتا ہے ان کو. اور یہ امام بخاری کے کیا ہے؟ استاد ہیں. اور یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی شاگرد ہیں کس کے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے. تو امام احمد کہتے ہیں یہاں پہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں متصف کیا جائے گا مگر انہی صفات کے ساتھ جن کے ساتھ خود اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا. اللہ کی وہی صفات بیان کی جائیں گی جو خود اللہ نے بیان کی ہیں. او وصفہ به رسولہ، یا اللہ کی وہ صفات بیان کی جائیں گی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. لا یتجاوز القرآن والحدیث، قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث پہ اکتفا کیا جائے گا، اپنی طرف سے اللہ کی صفات بیان نہیں کی جائیں گی. اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے استاد ہیں، یہ 228 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 228. نعیم بن حماد الخزاعی المروزی یہ کہتے ہیں، اور ان کا یہ قول جو بیان کرنے لگا ہوں اس کو امام ذہبی اپنی کتاب العلوم میں لے کر آئے ہیں.
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس قول کی سند کو درست قرار دیا ہے، ان کے قول قابل اعتماد ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں امام نعیم بن حماد، امام بخاری کے استاد، کہ من شبہ اللہ بخلقہ کفر، جس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی اس نے کفر کیا۔ ان کے اللہ کی صفات ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدم مخلوق کے قدم کی طرح ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ تو من شبہ اللہ بخلقہ کفر، جس نے اللہ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی اس نے کفر کیا۔ ومن جحد ما وصف اللہ بہ نفسہ کفر، اور جو ان صفات کا انکار کرے جو اللہ نے خود بیان کی ہیں وہ بھی کافر ہے۔ ولیس فی ما وصف اللہ بہ نفسہ او وصفہ برسولہ تشبیہ ولا تمثیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں اور جو اللہ کی صفات اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے اور اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے۔ تو الفاظ کیا تھا ہمارے؟ ولا یکیفون، اور آخری جملہ یہاں پہ کیا ہے؟ ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کی مخلوق کی صفات کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ان کی ہم مثل قرار نہیں دیتے۔ اور اس کے اوپر گفتگو پہلے ہو بھی چکی ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سننا دیکھنا اس کی صفات میں سے ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل قرار نہیں دینا۔ لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ ولا کفء لہ ولا ند لہ، کیونکہ اللہ سبحانہ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، ہم برابر کا نہیں ہے، ولا ند لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں پہلے لفظ کیا ہے؟ لأنہ سبحانہ، سبحانہ، کہ وہ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اللہ ہر کمزوری ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہر کمزوری سے پاک ہے، لا سمیع لہ، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ سمیع کس کو کہتے ہیں؟ ہم نام کو، یعنی کہ دو شخص ہوں جن کے نام ایک جیسے ہوں تو ہر ایک دوسرے کا کیا کہلائے گا؟ سمیع، کہ یہ اس کا سمیع ہے، اس کا ہم نام ہے۔ تو اللہ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں آیت نمبر 65 میں 65، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم لہ سمیا، کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ کون سی توحید ثابت ہوگی؟ توحید ربوبیت۔ وما بینہما، اور ان چیزوں کا بھی رب ہے جو آسمان و زمین کے مابین ہیں۔ فاعبدہ، پس آپ اسی کی عبادت کریں۔ کون سی توحید ہوگی؟ توحید الوہیت، عبادت۔ واصطبر لعبادتہ، اور اللہ کی عبادت پہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ کی عبادت میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا سامنا کریں۔ هل تعلم لہ سمیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہو؟ اللہ کا کوئی ہم نام ہو، یہ کون سی توحید ہوگی؟ توحید اسماء و صفات۔ تو اس آیت میں اللہ کی تینوں، یعنی کہ توحید کی تینوں اقسام کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ حل تعلم لہ سمیا۔ حل کیا کے معنی میں ہوتا ہے؟ استفہام کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ یہ معنی کس چیز کا دے رہا ہے؟ نفی کا، یعنی کہ کیا آپ اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ جب یہ حل یہاں پہ نفی کے لیے ہے، انکار کے لیے ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ لیس لہ سمیع؟ اللہ نے کیا کہا؟ حل تعلم لہ سمیا، اس میں کیا آگی؟ نفی بھی آگی، تحدی بھی، چیلنج، کہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لے کر آئیں کوئی جو اللہ کا ہم نام ہو، نہیں لا سکیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہم نام نہیں ہے۔
تو کچھ نام تو ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں مخلوق کے بھی ہیں، جیسے اللہ بھی ہے سمیع اور بندہ بھی کیا ہے سمیع۔ خود قرآن نے انسان کو کیا کہا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیرا بنایا ہے، سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ تو اللہ بھی سمیع اور بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، تو دیکھیے اللہ کے نام دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ مخلوق کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ الرب، رب اضافت کے ساتھ مخلوق کے اوپر بولا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ ہذا رب ہذه السیارہ، یہ آدمی اس گاڑی کا رب ہے، ان کے مالک ہے۔ لیکن الرب بغیر اضافت کے عام طور پہ ہر چیز کا رب، یہ نام کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی الرحمن، یہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ المتکبر، بڑائی والا، کبریائی والا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ الصمد، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ الاحد، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جو مخلوق کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن الفاظ کی حد تک اشتراک ہے، حقیقت میں اشتراک نہیں ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بندہ بھی سننے والا، اللہ دیکھنے والا بندہ بھی دیکھنے والا۔ تو یہ جو اس لفظ کا ابتدائی معنی ہے اس میں اشتراک ہے کہ اللہ بھی سننے والا بندہ بھی سننے والا، لیکن گہرائی میں جائیں تو پھر اللہ ازل سے اب تک سننے والا، ازل سے اب تک دیکھنے والا، اور بندہ جب پیدا نہیں ہوا تھا دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا؟ نہیں، پیدا ہوا اس کے بعد بھی سننے کی دیکھنے کی صلاحیت کمزور۔ کئی لوگ جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ بچہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، پیدا ہونے کے بعد جلدی سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، کہیں نبینا تو نہیں ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو کمرے کے اندر ہیں، جب کمرہ بند ہے تو باہر کیا ہے دیکھ نہیں پاتا، کمرے کے اندر ہے باہر کی باتیں سن نہیں پاتا۔ اور اگر کسی رش میں ہے، کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو کتنے لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ ایک کی دو کی سن لے گا۔ اللہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہے بغیر استثناء کے، اور ہر بات کو سن رہا ہے بغیر استثناء کے، اور کبھی اللہ کے سننے کی صلاحیت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیکھنا اس کو اوپر کوئی زوال نہیں ہے۔ اور ہم جو ہی بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی نبینا ہو رہا ہے اور کوئی بہرا ہو رہا ہے، اور قبر میں گیا تو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ البتہ جو ہمارے پیر ہوتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد وہ زیادہ سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہے، لا علم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں کہ ہم نام نہیں ہے۔ اس کے بعد وَلَا كُفْوَ لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہم مثل، کوئی بھی برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی جوڑ کا نہیں ہے۔ دیکھیں امام صاحب نے لا سمیع کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی قرآن سے لیا۔ ولا کفوا لہ، وہ بھی کہاں سے لیا ہے؟ قرآن سے۔ ولا ند لہ، اور اللہ کا کوئی کسی قسم کا شریک بھی نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ بھی قرآن سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ کے کسی قسم کے کوئی شریک نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے کوئی شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، پھر بھی اللہ کا کسی نہ کسی کو شریک بنا لیتے ہو۔ کون نہیں جانتا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے شریک نہیں ہے، لیکن شریک بنایا جا رہا ہے دھکے سے، جبکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ انسان تھے، ہر ایک کو پتا ہے فوت ہوئے، ہر ایک کو پتا ہے پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں تھے،
اس زمانے میں بھی کائنات کا نظام چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ اس وقت یہ جو ڈوبنے والی کشتیوں کو کون بتاتا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر شیخ القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پیشاب آتا تھا، یہ گندگی آتی تھی نا، پیشاب پخانہ، نیند آتی تھی، نیند کے بھی محتاج تھے، اولاد کے بھی محتاج تھے، بیوی کے بھی محتاج تھے. تو جو محتاج ہو اس کو اللہ کا شریک بنانا. تو یہ جو تین چیزیں بیان کی امام صاحب نے کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ نہیں کیا ہو رہی ہے؟ نفی. اور مقصود نفی سے کیا ہے؟ اللہ کے کمال کا اثبات کہ اللہ کامل ہیں. جب اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کامل ہیں اپنی صفات میں، اور اللہ کی صفات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں سے، اپنی صفات سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.